کہ اس نے اس مضمون کو بیان کرنے سے پہلے ہی خود اپنی ذات کا تعارف کرواتے ہوئے یہ فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، جانے والا خود نہیں گیا، وہ ذات پاک ہے جو اپنے محبوب کو لے گئی۔ کس چیز سے پاک ہے؟ ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر ضعف سے پاک ہے، ہر کمی کوتاہی سے پاک ہے، قدرتوں کا مالک ہے، وہ قوانین فطرت کا پابند نہیں ہے، وہ قوانین فطرت کے تابع نہیں ہے، وہ قوانین فطرت سے مغلوب نہیں ہے، قوانین فطرت پر وہ غالب ہے، قوانین فطرت پر وہ حاکم ہے، قوانین فطرت کا وہ خالق ہے۔ فطرت جو ہے وہ بھی اس کے حکم کے تابع ہے، اور جہاں وہ چاہتا ہے فطرت سے ہٹ کر اپنی قدرت کا نظارہ بھی کروا دیتا ہے۔ تو معجزہ معراج سے جن لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے، وہ چاہے مکے کے لوگ ہوں، چاہے اس وقت سے لے کر 14 صدیوں میں اب تک جتنے لوگوں نے ٹھوکر کھائی معراج شریف کو سمجھنے میں، ان کو غلطی یہیں سے لگی کہ انہوں نے اس معجزے کو فطرت کی عینک لگا کر دیکھنے کی کوشش کی ہے، جو کہ سمجھ میں نہیں آنے والی چیز، جبکہ یہ ہے اللہ کی قدرت کے جلووں میں سے ایک جلوہ، یہ ہے اس کی شان قدرت کا نظارہ۔ اسی لیے اس نے اس کا آغاز ہی یہاں سے کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی، اس نے سیر کرائی ہے۔ فرمایا خود تو نہیں گئے جانے والے، لے جانے والا خود لے کے گیا۔ اس کے لیے بھی کوئی مشکل ہے؟ اس کے لیے یہ چیزیں کیا معنی رکھتی ہیں کہ آسمان پہ کیسے گئے، اتنی تھوڑے ٹائم میں مکے سے فلسطین کیسے پہنچ گئے؟ اس کے لیے یہ معنی کیا رکھتی ہیں؟ وہ تو کائنات کا مالک ہے، وہ وقت کا بھی مالک ہے، زمین و زمان کا مالک ہے، جہاں چاہے زمین لپیٹ دیتا ہے، جہاں چاہے وقت کو وسیع کر دیتا ہے، یہ سارے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ ساری چیزوں پہ قبضہ کس کا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اس معجزے کو صحیح معنوں میں ایمان کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر گمراہی سے بچائے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس معجزے کے اندر اللہ نے جو نشانیاں امت کے لیے دکھائی تھیں، ہمارا موضوع یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو سمجھیں، اور ان کو حدیث کی جو حضور نے آ کے بتایا کہ میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، فلاں گناہ کی یہ سزا تھی، فلاں نیکی کی یہ جزا تھی، ہمارے تو پڑھنے اور سننے اور عمل کرنے کی وہ چیزیں تھیں کہ جائے کہ ہم اس چیز کو ویسے ہی سمجھیں کہ خواب سمجھ کے اڑا دیں کہ خواب خواب ہوتا ہے، خواب کی بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ نہیں اہمیت ہوتی۔ ویسے نبی کا خواب بمنزلہ وحی ہے، نبی کا خواب بھی عام انسان کی طرح نہیں، لیکن اگر یہ خواب ہی ہوتا تو مکے کے کافر انکار کیوں کرتے؟ کیونکہ خواب کا بھی انکار کوئی بندہ کرتا ہے، خواب کا تو ہر بندہ مان لیتا ہے نا، کہتا ہے ہاں خواب خواب ہے، آ سکتا ہے، ایک خواب میں بندہ زمین آسمان کی ساری سیر کر سکتا ہے، یہ کیا بڑی بات۔ لیکن انہوں نے اتنی زور و شور سے اس کا رد کیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس کو حضور نے جو بیان کیا وہ بھی خواب نہیں تھا، اور وہ بھی جو سمجھ رہے تھے وہ خواب نہیں تھا، وہ ایک حقیقت کا سفر تھا جس کو وہ مان نہیں رہے تھے۔ اللہ کریم ہمیں ماننے والا بنائے، اللہ کریم ہمیں ایسی کسی بھی غلطی سے، کجی سے اور گمراہی سے بچائے کہ جس کی زد ہمارے ایمان پر پڑے اور ہم اپنے ایمان کا نور جو ہے اس سے محروم ہو جائیں۔ اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے۔ کعبہ تو دیکھ چکے